السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت، اور آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری لے کے آئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا جعلی عاملوں کا، جعلی بابا وغیرہ دم درود کرتے ہیں، اور باجیاں، بہنیں، بیٹیاں ان کے جھانسے میں آ کر، لالچ میں آ کر پھنس جاتی ہیں، اور وہ ایسا کام کر گزرتی ہیں جو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ اور لوگ ناظرین، ایک ہمارا المیہ معاشرے کا، تعلیم کی کمی کہہ لیں کہ ہم اپنے رب پہ اتنا یقین نہیں کرتے جتنا ہم یہ عالم جعلی بابا وغیرہ، یہ بنگالی بابا وغیرہ، یہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ، الٹی سیدھی چیزوں پہ زیادہ یقین کر لیتے ہیں، جس کا ہمیں بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسی ہی بہن ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ ایک دم کے بہانے سے غلط کاریاں ایک عامل کرتا رہا۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ کیسے ہوا۔ السلام علیکم بہن۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بہن، آپ نے آف کیمرہ بتایا کہ یہ آپ کے ساتھ ایک عمل کہ آپ کے پاس اولاد نہیں تھی، تو یہ کیا معاملہ، ذرا بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ میری شادی کو 5-6 سال ہو گئے تھے، مگر ہمارے گھر میں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ میری ساس، میری نندیں باتیں کرتی رہتی تھی ہر وقت، میرے شوہر کو اکساتے رہتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، اس میں سے اولاد نہیں ہونی ہے۔ ہم لوگوں نے بہت ڈاکٹروں سے بھی دوائی میڈیسن لے کے کھائی ہے، پھر ہم لوگوں نے ٹیسٹ بھی کروائے، بالکل میری بھی رپورٹیں کلیئر تھیں اور میرے شوہر کی بھی تھی۔ پھر ہمارے ادھر ایک جعلی بابا آئے ہوئے تھے، تو میری ساس ادھر لے گئی دم کے لیے، کہتی ہے کہ وہ دم کرتے ہیں نا، 6 دم کرتے، ایک چلہ کرتے ہیں تو اولاد ہو جاتی ہے۔ تو میرے شوہر کو کہنے لگی، میں نے کہا میرے شوہر کہنے لگا نہیں، امی کے ساتھ آپ چلے جاؤ تو دم کروائے، اللہ شاید ہماری سن لے۔ تو میری ساس لے گئی، 6 ہفتے اس نے دم کیا، تو دم کے بعد پھر اس نے کہا کہ ایک چلہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ ایک چلہ کرنا پڑے گا، تو میری ساس کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو مجھے اندر کمرے میں لے گیا، تو اس نے نا مجھے پہلے پانی بھی دیا دم کیا ہوا، اور کوئی چیز بھی کھلائی، کہتے کہ آپ کھا لو، یہ صحیح ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے گا، اور اولاد بھی ہو گئی۔ وہ میں نے کھایا تو میں بے ہوش ہو گئی، مگر اتنی بے ہوش نہیں تھی، تھوڑی تھوڑی مجھے ہوش تھی، ایسے تھا کہ جیسے وہ نا لگا ہوا ہے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے میں۔ تو میں جب تھوڑی سی ہوش میں آئی تو میں باہر آ کے میری ساس کو بتایا، تو میری ساس کہنے لگے نہیں بیٹا، آپ کا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بابا جی چلے پہ بٹھایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ پڑھائی زیادہ کی، اس وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں امی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کا وہم ہے، کہہ کے انہوں نے ٹال دی بات۔ اچھا، جب آپ نے 6 دم کروا لیے، چلہ بھی بابا جی نے کر لیا، تو پھر اولاد ہوئی؟ نہیں، اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا، اولاد نہیں ہوئی، تو یہ وہ دم کیسے کرتا تھا بابا جی جس کے وہ نا پاس آپ جاتی ایسے تھی؟ تعویذ پیٹ کے اوپر باندھ کے نا ڈوری، تو ہاتھ پھیرتا تھا، تو کہتا تھا میں پڑھائی کرتا ہوں، اس سے اولاد ہو گیا آپ کو۔ اچھا، جب وہ دم کرتے تھے، جب وہ آپ کو ٹچ کرتے تھے تعویذ کے بہانے سے یا دم کے بہانے سے، تو آپ نے انہیں منع نہیں کیا کہ یہ آپ مجھے ٹچ نہ کریں؟ میں مجبور تھی، کیونکہ میری ساس اور میرا شوہر مجھے ڈیورس کی دھمکیاں دیتے تھے۔ میری ساس کو اور میرے شوہر کو بتایا، وہ کہتا کہ نہیں، آپ کا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ایسی بات ہے۔ اچھا، اس وجہ سے میں مجبور ہو گئی تھی، ڈر گئی تھی کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو میرا کون آسرا، میرا کوئی سہارا ہی نہیں تھا، اس وجہ سے۔ اچھا، آپ بتا رہی تھی آپ ہوش میں نہیں تھی، تو آپ کو کیسے پتہ لگا کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ میں اتنی بھی بے ہوش نہیں تھی، اچھا، تھوڑی تھوڑی مجھے ہوش تھی۔ اچھا، آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ میرے ساتھ جی کیا کر رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، آپ نے اتنا کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا، لیکن اب آپ اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا، کیوں چھوڑا آپ نے گھر؟ وہ جو شوہر میری عزت نہیں کروا سکتا، فائدہ اس نے مجھے رسوا کروا دیا، اس نے میری عزت تار تار کروا دی، اس وجہ سے۔ تو جی ناظرین، آپ نے ایک بہن کی داستان سنی کہ ان کے ساتھ ایک اولاد کے لیے انہیں کیا کچھ کرنا پڑا، کیا کیا سیکریفائس کرنے پڑے، اپنی عزت کے ساتھ جو ہے نا مطلب کھیلا گیا ان کے ساتھ۔ اور ناظرین، آپ سے یہی، آپ کو یہ کہ ایسی ہم ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں، یا بہن اس لیے میڈیا پہ آئی ہیں کہ کسی بہن بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ کوشش کریں کہ ان جعلی عاملوں سے، باباؤں سے، ان پہ یقین نہ کریں، آپ رب پہ یقین کریں۔ جس دن آپ کا یقین رب پہ بن جائے گا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔